شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی جو بہت خوبصورت اور بہت بڑی تھی، اور اس کی تعمیر میں کئی سال لگے تھے، لیکن شداد کو وہ دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ شداد کا واقعہ تاریخی کتب میں کافی زیادہ تحریر کیا گیا ہے، لیکن اس میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑے قد اور بڑی طاقت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ ایک ہاتھ سے جڑوں سمیت درخت نکال دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ طاقت کے بل بوتے ساری دنیا پر قابض ہو گئے۔ دو بادشاہ ان میں خاص طور پر مشہور ہیں، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے جمع کر لیے تھے۔ جب شداد تخت نشین ہوا تو دنیا کے کئی بادشاہ اس کا حکم مانتے تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت و طاقت نہیں تھی کہ شداد کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا۔ اس وقت کے علماء مسلمین نے، جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے، اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت، دولت، عزت اور طاقت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے حاصل نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ ہر چیز میرے پاس موجود ہے تو پھر میں اللہ کی عبادت کیوں کروں؟ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت و دولت ایک فانی شے ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبیاں بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی خوبیاں بیان کی تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے زحاق کو، جو ایران کا حاکم تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ زحاق نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے ہر جگہ اپنے آدمی سونا چاندی لانے کے لیے روانہ کر دیے۔ جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ہر جگہ سے قابل معمار بلا کر وہاں ایک مشہور اور مستحکم فصیل تعمیر کرائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کرایا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے سجایا۔ شہر کے درمیان میں ایک ایسی نہر بنوائی جس میں جواہرات بہتے تھے۔ سونے سے ایسے مصنوعی درخت لگوائے جن میں خوشبو کے لیے مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ ہوا چلتی تو خوشبو سارے شہر میں پھیل جاتی تھی۔ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا۔ پھر تمام علاقوں سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ جنت نما شہر 300 یا 500 سال میں مکمل ہوا۔ شداد کی عمر 900 سال تھی۔ جنت مکمل ہوئی تو اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب رواں ہو گیا۔ جنت نما شہر کے قریب اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی کے اور سینگ سونے کے تھے۔ اس نے کہا، اسے تو میری جنت میں ہونا چاہیے، تو اسے پکڑنے کے لیے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا۔ بالآخر شداد اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ ہرن نے شداد کو پکار کر کہا، او شداد، تو نے جنت تعمیر کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تجھے موت نہیں آئے گی۔ شداد نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، تم میرے راستے میں کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی گئی جنت کو اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی اور وہیں پر اس کی روح قبض کر لی، اور باقی لشکر آسمانی پکار سے ایک دم ختم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جنت کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔